غیبت کے زمانے کو دو زمانوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا بنیادی فرق یہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں امام سے ڈائریکٹلی تو لوگ نہیں ملتے تھے، لیکن ایک شخص ایسا ہوا کرتا تھا جو امام سے ڈائریکٹ ارتباط میں اور رابطے میں ہوتا تھا، جس کو نائب خاص سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ خاص اس اعتبار سے تھا کہ خود امام علیہ السلام بے شک سے ہی اس کو معین کرتے تھے کہ یہ میرا نائب ہے۔ تو کیونکہ اس کو خود معین کرتے تھے، اس لیے اس نیابت کو نیابت خاصہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک خاص انسان کو نائب بنایا جاتا ہے۔ یہ 4 نائب تھے اس 69 یا 74 سال کے زمانے میں۔ میں زمانوں کو الٹا شروع کر رہا ہوں۔ تیسرے نائب کا زمانہ 3 سال کا تھا، چوتھے نائب کا 3 سال اس نے نیابت کا کام انجام دیا۔ اس سے پہلے تیسرے نائب کا زمانہ 21 سال کا تھا، 21 سال اس نے نیابت کے کام کو انجام دیا۔ اس سے پیچھے آ جائیں دوسرا نائب، ان کی نیابت کا زمانہ 40 برس کا تھا، 40 برس انہوں نے نیابت خاصہ کا عہدہ سنبھالا اور اس عہدے پر فرائض منصبی انجام دیے۔ اب باقی جو بچے، اب وہی پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ 69 سال کے قائل ہیں یا 74 سال کے قائل ہیں۔ 69 کے قائل ہیں تو 5 سال بچیں گے، 74 کے قائل ہیں تو 10 سال بچیں گے۔ تو یہ پہلی سفارت کا زمانہ ہو جائے گا۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نظریہ کون سا ہے اور آپ کس نظریے کے حامل ہیں۔ تو 10 سے 5 سال وہ مدت ہے کہ جو پہلے تقریباً کم و بیش پہلے نائب کی سفارت کا زمانہ ہے۔ پہلے نائب ابو عمر عثمان ابن سعید امری اسدی، زیات یا سمان، یہ 2 لقب ان کے ملتے ہیں۔ یہ ان کا پیشہ تھا۔ زیات یا سمان روغن فروشی اور گھی فروشی، روغن یعنی گھی فروش تھے، اور یہ پیشہ انہوں نے اسی لیے اپنایا ہوا تھا تاکہ اسی پیشے کے پردے میں رہتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دیں۔ دفتر نہیں بنایا ہوا تھا وکیل مثلا امام زمانہ، کوئی ایسا دفتر نہیں بنایا ہوا تھا۔ جو ان کا آفس تھا وہ آفس بھی اگر ہوگا تو وہ ٹریڈنگ کا تھا، اسی ٹریڈنگ کا کہ گھی بیچا کرتے تھے۔ اور ان کے حالات میں اور امام کے حالات میں آپ پڑھیں گی کہ بعض اوقات اسی گھی کے کنستروں میں وہ خط و کتابت جو امام کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ ہوا کرتی تھی، اور وجوہات شرعیہ انہی گھی کے کنستروں میں بند کر کے جو ہے امام تک پہنچائے جاتے تھے۔ تو اسی کی آڑ میں وہ اپنے کام انجام دیتے تھے۔ اور جو میں نے تمہیداً عرض کیا کہ کس خوبی سے انہوں نے اور کس چھپے ہوئے انداز سے انجام دیا کہ 40 سال انہوں نے تو 5 سال یا 10 سال، ان کے بعد والے نے 40 سال، اس کے بعد والے نے 21 سال، بڑی مدت ہے۔ 40 سال ایک بندہ ایک شخص کا وکیل رہے، اس کی وکالت کے کام انجام دیتا رہے، اور کھلے عام یعنی معاشرے میں اور مشینری کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہے تائید پروردگار عالم۔ اور ان کی ولایت کا کیا عالم تھا، ان کی ولایت کتنی مضبوط تھی، ان کا اپنا معیار کیا تھا، میں آپ کی خدمت میں 2 روایتیں ہیں۔ اچھا، پہلے نائب اور دوسرے نائب یہ باپ بیٹا ہیں۔ پہلے اور دوسرے نائب جو ہیں وہ باپ بیٹا ہیں۔ پہلے والے نائب باپ ہیں، دوسرے والے جو نائب ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انہی کے بیٹے کو نیابت ملی ہے، محمد ابن عثمان۔ محمد ابن عثمان امری یہ دوسرے نائب ہیں کہ جو فرزند ہیں عثمان ابن سعید کے، محمد ابن عثمان، عثمان ان کے باپ کا نام ہے اور یہ عثمان خود ہیں، عثمان ابن سعید امری۔ ان دونوں باپ بیٹوں کے بارے میں روایت ہے۔ یعنی جو میں نے عرض کیا تھا نا، آپ سوچیں کہ ایک غیر معصوم کس لیول کا ہوگا کہ امام معصوم یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ آپ صرف لیول سوچیں اس بندے کا، مگر اس تمام تر لیول کے باوجود ہاں جو آغا وحید کا جملہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یعنی یہ عثمان بن سعید ہوں یا ان کے پدر بزرگوار ہوں، اپنی تمام عظمت و جلالت کہ جو ان کو حاصل تھی اور قطعاً حاصل تھی، اس کے باوجود امام زمانہ کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام عسکری کا، اچھا یہ دونوں باپ بیٹا امام عسکری کے بھی وکیل تھے، تو اس وقت امام عسکری نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا الامری و ابنہ ثقتان،
امری اور اس کا فرزند دونوں ثقہ ہیں. فما ادیا فانی یؤدیان، جو بھی میسج یہ تم تک پہنچاتے ہیں تو سمجھو میں پہنچا رہا ہوں. یہ جو میسج میرے نام سے تم تک پہنچاتے ہیں سمجھو یہ نہیں میں بول رہا ہوں، یعنی ان کی زبان سمجھو میری زبان ہے. وما قالا فانی یقولان، اور جو روایت یہ تم تک میرے نام سے نقل کرتے ہیں سمجھو میں کہہ رہا ہوں. جو بات جو دیکھیں پہلا جملہ عام ہے، میسج ہے، وہ ضروری ہے کہ روایت کی شکل میں ہو، حدیث کی شکل میں ہو، کوئی بھی میسج ہو سکتا ہے. تو کوئی میسج اگر یہ تم تک پہنچائیں تو بھی گویا میرے طرف سے پہنچا رہے ہیں تو میں ہی پہنچا رہا ہوں. کوئی حدیث میرے نام سے تم تک بیان کریں تو گویا سمجھو میں بیان کر رہا ہوں، یعنی ان کو بولتے سنو تو سمجھو میں بول رہا ہوں. فَإِنَّهُمَا فَاسْمَعْ لَهُمَا وَأَطِعْهُمَا، ان دونوں کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو. فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَامُونَانِ، کیونکہ یہ دونوں قابل بھروسہ ہیں اور معمول ہیں، یعنی دین میں تدلیس کرنے والے نہیں ہیں، دین میں ملاوٹ کرنے والے نہیں ہیں، امن میں ہیں اس بات سے کہ یہ کوئی تمہارے ساتھ دھوکہ اور فریب کریں. اب آپ سوچیں غیر معصوم کو معصوم اس انداز سے تعبیر کر رہے کہ یہ کہے گویا سمجھو میں نے کہہ دیا، اس نے پیغام دیا گویا سمجھو میں نے پیغام دے دیا. یہ باپ بیٹے دونوں کے بارے میں بھی ہے، اور خالی جو باپ ہیں ان کے بارے میں بھی امام عسکری کی ایک روایت ہے. مولا فرماتے ہیں الامری ثقتی، امری ثقہ ہے. فما ادا الیک انی فانی یؤدی، جو میری طرف سے تم تک پہنچائے تو وہ میں پہنچا رہا ہوں. وما قال لک فانی یقول، جو تمہیں یہ میرے طرف سے کہے تو گویا میں نے کہا ہے. فاسمع لہ واطع فانہ ثقۃ المامون، آخری جملہ وہی ہے کہ ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو، کیونکہ یہ ثقہ ہیں اور اس بات سے امن میں ہے کہ یہ باتوں میں کوئی تدلیس کریں، کوئی دھوکہ فریب، کوئی ہیرا پھیری، کوئی کمی زیادتی کریں. جو کہہ رہے ہیں سمجھو ہم نے کہہ دیا. کم مرتبہ ہے ایک غیر معصوم کو. اور جب یہ جملہ ان کے کیا کہتے ہیں عثمان ابن سعید تک جب یہ بات پہنچی کہ امام عسکری نے ان کے حق میں اس انداز سے یہ جملے بیان فرمائے تو سجدہ شکر میں گرے، خدا کا شکر ادا کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خوشی کے کہ پروردگار عالم نے یہ مقام و منزلت مجھے عطا کی، اور جس کے بارے میں امام نے اس انداز سے مجھے ایک سمجھے خراج عقیدت پیش کیا. یہ پہلے نائب، ان کی مدت میں نے عرض کیا 5 سے 10 سال ہے. انہوں نے 5 سے 10 سال کے دوران جو ہے، اچھا ان کی ایک روایت مجھے نقل کرنی تھی، اب وہ وقت نہیں بچا اس لیے فیلن تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. اللہ آخر میں دیکھتے ہیں اگر کچھ موقع بچ گیا اور وقت بچ گیا تو پلٹیں گے کہ امکان قوی ہے کہ نہیں بچے گا. پھر فرماتے ہیں کہ امری جو تھے، یہی پہلے نائب جو تھے، یہ وہ ان افراد میں سے تھے، ان کی عظمت و جلالت کو بھی آپ اس اعتبار سے بھی محسوس کر سکتی ہیں. یہ ان افراد میں سے تھے جو امام عسکری کے غسل و کفن، نماز اور دفن کی مراسم میں شریک ہوئے تھے. یعنی امام عسکری کے غسل و کفن و صلاۃ و دفن اس کے اندر یہ خود شریک تھے. اس سے بھی آپ احساس کر سکتی ہیں کہ یہ کس درجے کے شخصیت کے حامل تھے. اور جب ان کا میں نے کہا نا اس کو شارٹ کر رہا ہوں، جب ان کا آخری وقت آیا تو ایک توقی اس خط کو کہتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی طرف سے لکھا جاتا ہے مختلف افراد کو، اس کو توقی سے تعبیر کرتے ہیں. تو ایک توقی امام علیہ السلام کی ان تک پہنچی اور جس میں امام علیہ السلام نے ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کو ملی. انا للہ و انا الیہ راجعون تسلیما لامرہ و رضاء بقضائہ عاش ابوک سعیدا و مات حمیدا. انا للہ کے بعد اور خدا کے امر کے آگے ہم تسلیم ہیں اور خدا کی رضا کے میں ہم راضی ہیں. عاش ابوک سعیدا و مات حمیدا، تمہارا باپ سعادت مندانہ زندگی گزار کے گیا اور موت بھی اس کی بہترین موت. فرحمہ اللہ، خدا اس پر رحم کرے. وہ الحقہ باولیائہ، وہ موالی ہے علیہم السلام، اور پروردگار عالم ان کو ان کے اولیاء اور موالی کے ساتھ جو ہے وہ محشور فرمائے. فلم یزل مجتہدن فی امرہم، یہ مسلسل ان کے امور میں کوشش کرتا رہا. سعیا فیما یقربہ الی اللہ عز وجل و الیہم نظر اللہ وجہہ و اقال اثرتہ، یہ مسلسل ان کے حق میں کوشش کرتا رہا اور مسلسل ان امور کے بارے میں کہ جو خدا سے نزدیک کرتی ہیں
کوششیں کرتا رہا، خدا تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو سفید کرے، درخشاں کرے اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرے. اور اس کے بعد ایک اور خط میں امام علیہ السلام نے ان کے فرزند سے تعزیت کرتے ہوئے کہا اجزل اللہ لک الثواب و احسن لک العذاب. اب اس کے اندر گویا نصب بھی کر رہے ہیں دوسرے والے نائب کو، فرزند کو توقیع میں لکھ رہے ہیں، پہلے تعزیت پیش کر رہے ہیں ان کے والد کی، اس کے بعد اب ان کے بیٹے کو عثمان ابن کیا کہتے ہیں محمد ابن عثمان کو نصب کر رہے ہیں اب ان کے باپ کے بعد اپنی وزارت کے اوپر اور اپنی سفارت کے اوپر. لہذا فرماتے ہیں کہ رزقت و رزقنا و اوحشک فراقہ و اوحشنا فسرہ اللہ فی منقلبہ کان من کمال سعادتہ ان رزقہ اللہ تعالی ولدا مثلک یخلفہ من بعدہ ویقوم مقامہ بامرہ ویترحم علیہ. فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم تمہیں اجر جزیل اور صبر جمیل عطا کرے تمہارے باپ کے غم میں، اور میں اور تم، ہم اور تم اس حادثے میں غم اور اندوہ میں مبتلا ہیں. جدائی اور فراق تمہارے باپ کا تمہارے اور ہمارے دونوں کے لیے احساس وحشت لے کر آتا ہے. پروردگار عالم اس کو شاد رکھے، مسرور رکھے. اور یہ بڑا اہم جملہ ہے اس توقیع کا کہ کمال سعادت تمہارے باپ کی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسے تم جیسا فرزند عطا کیا. تمہارے باپ کی کمال سعادت یہ ہے کہ تم جیسا فرزند عطا کیا، اور کہ جو اس کی جگہ اس کا جانشین بنا اور اس کی منصب ہوئی منصب سفارت پر اور منصب نیابت خاصہ پر اس کی جگہ پر بیٹھا، اور پروردگار عالم اس کی رحمت اور مغفرت کرے. تو اس آخری جملے کے ذریعے امام علیہ السلام نے اس دوسرے نائب کو کہ جو محمد ابن عثمان ہیں منصب کے اوپر نصب کیا. یہ تقریباً عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ 40 برس انہوں نے منصب سفارت کو انجام دیا. ان کا نام ابو جعفر محمد ابن عثمان امری دوم، الامری الثانی، امری دوم، جو پہلے امری ان کے پدر بزرگوار اور دوسرے امری ہے. اور محمد ابن عثمان جو اپنے پدر بزرگوار کے بعد اس منصب پر فائز ہوئے، ان سے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ امام عسکری کے وکیل بھی تھے، اور ان افراد میں بھی یہ شامل تھے کہ جن کو جو ہے امام زمانہ کی زیارت کروائی گئی تھی زندگی میں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور بھی اس قسم کی روایتیں کہ جو ان کی وثاقت کے اوپر دلالت کر رہی ہیں. وہ اما محمد ابن عثمان عمری رضی اللہ عنہ و عن ابی ہے، محمد ابن عثمان عمری کے خدا ان سے اور ان کے والد سے راضی ہو. ان سے پہلے فإنہ ثقتی و کتابہ کتابی، یہ قابل بھروسہ ہے، اور ان کتابہ کتابی یہ اگر کچھ لکھ کے دیتے ہیں تو گویا میں نے لکھ کے دے دیا. اتنے مورد وثوق یہ شخص ہیں. پھر ایک خط کے ضمن میں یہ محمد ابن عثمان نے امام کو ایک خط لکھا تھا، اس کے جواب میں امام نے ان کو کہا وَأَمَّا مَا سَأَلْتَهُ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَثَبَتَكَ وَوَقَاكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِنَا وَبَنِي أَمِّنَا فَأَعْلَمْ أَنْ. یہ ظاہراً جو سوال پوچھا گیا تھا اس حوالے سے تھا کہ جو امام عسکری کی شہادت کے بعد اور ان کے جو بھائی تھے جعفر قذاب یا طواب جو بھی ہیں بالآخر آخر امر تو اللہ کو ہی معلوم ہے، ان کی اس روایت سے ویسے سمجھ میں آتا ہے کہ توبہ کر لی تھی انہوں نے. ابھی عرض کرتا ہوں تو اس کے حوالے سے جو باتیں آئی تھیں تو اس کے حوالے سے اس نے خط لکھا ہے کہ امام کو کہ جی یہ پریشان کر رہا ہے اور ذہنوں کو جو ہے وہ مخدوش کر رہا ہے کہ بالآخر امام برحق کون ہے، وہ ہیں، آپ ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس کے جواب میں امام فرماتے ہیں کہ جو چیز تم نے مجھ سے پوچھی ہے پروردگار عالم تمہیں ثابت قدم رکھے، اور یہ جو ہمارے خاندان میں اور ہمارے چچا کی اولاد میں جو کچھ تھوڑا بہت انحراف پیدا ہو گیا خدا تمہیں اس سے بچا کے رکھے. جان لو کہ خدا میں اور کسی بندے کے درمیان قرابت داری نہیں ہے، خدا اور کسی بندے کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جو بھی میرا انکار کرے گا
وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا راستہ پسر نوح کا راستہ ہے۔ پسر نوح کا راستہ کیا تھا؟ آخر کیا ہوا پسر نوح کا؟ غرق ہو گیا نا، آخر میں غرق ہو گیا۔ اور پیغمبر کی بھی حدیث کے مثل و اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، میرے اہل بیت کی نسبت کشتی نوح کی ہے، جو سوار ہوگا وہی نجات پائے گا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں جو ہمارا منکر ہے اس کا راستہ پسر نوح کا راستہ ہے، بس جو بھی منکر امامت ہے اس کا مطلب ہے اس کا راستہ پسر نوح کا راستہ ہے، اور وہ گمراہ ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں، راستے سے حق سے منحرف ہیں اور حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اما جو میرے چچا اور ان کے بچوں کے درمیان جو مسئلے پیش آئے، ان کا راستہ برادران یوسف کا راستہ ہے۔ اس سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو جناب یوسف کا قصہ، تو پہلے تو بلاخر برادران یوسف نے حضرت یوسف کو پھنسایا تھا۔ حضرت یوسف وہ پورا اپنا سلسلہ طے کرتے کرتے عزیز مصر بن گئے۔ پھر قحط پڑا، قحط پڑنے کے نتیجے میں حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو بھیجا کہ جا کر گندم لے کر آؤ، غلہ لے کر آؤ۔ وہ جب یہاں پہنچے تو حضرت یوسف نے بچوں کو پہچان لیا۔ پھر پورا واقعہ ہے، انہوں نے ان کو واپس بھیجا۔ پھر حضرت خود قرآن نے بھی کوٹ کیا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی جو ہیں وہ اپنے باپ کے پاس آئے اور آ کے باپ سے عذر خواہی کی اور ان سے کہا کہ آپ خدا سے ہمارے لیے طلب توبہ کریں۔ تو ان کے یہاں پر امام کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا اور ان کی اولادوں کا معاملہ جو ہے وہ یوسف کے بھائیوں والا معاملہ۔ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پسر نوح والا حال نہیں ان کا کہ گمراہ ہو جائیں اور آخر میں غرق ہو جائیں، بلکہ انہوں نے توبہ کر لی اور توبہ کے نتیجے میں یہ اس گمراہی سے بچ گئے۔ ان کا راستہ برادران یوسف کا ہے۔ اور اس کے بعد اما اموالکم فلا تقبلوها الا، اچھا اب یہ خمس کا مسئلہ ہے، بہت سے مشکلات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں جی خمس کے حوالے سے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو خمس ہم تم سے لیتے ہیں تو یہ تمہاری خاطر لیتے ہیں، اپنی خاطر نہیں لیتے ہیں۔ یہ خمس تمہاری خاطر لیتے ہیں تاکہ تمہارا مال اور تمہاری ولادت جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے، ورنہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم ہمیں دیتے ہو۔ لہذا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، یہ سمجھیں امام زمانہ کا پیغام ہے ہمارے لیے، ہم شیعوں کے لیے، کہ ہم خمس کو دے کر امام زمانہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، امام زمانہ خمس لے کر ہم پر احسان کر رہے ہیں۔ اب امام زمانہ خمس کیسے لیتے ہیں؟ وہ تو ہے ہی نہیں، امام زمانہ تو ہے ہی نہیں، تو خمس کیسے لیتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ اب آخر میں ایک توقیع آئے گی جو آخری نائب میں اب اسی لیے بہت جلدی جلدی جا رہا ہوں تاکہ یہ آخر تک پہنچا سکوں میں۔ آخری نائب میں ایک توقیع آئے گی جس میں امام نے بیان فرمایا کہ میرے بعد اب کیا ہوگا، میرے بعد سسٹم کیا ہے، سسٹم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر ہم اس سسٹم کے تحت دے دیتے ہیں خمس تو سمجھ لیں آپ نے امام زمانہ کو دے دی خمس، اور امام زمانہ کو دے دی خمس سمجھیں آپ کا مال پاک ہو گیا، آپ کی ولادت پاک ہو گئی، درست۔ اور امام زمانہ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے اس خمس کو ہم سے قبول کر لیا۔ آپ نہ سوچیں کہ یہ تو بات کا سسٹم ہے، یہ خود توقیع ہے جو امام زمانہ سے صادر ہوئی ہے، جو امام زمانہ کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے جملے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اما اموالکم فلا تقبلوها الا لتطہروا، تمہارا مال ہم اس کو قبول نہیں کرتے سوائے اس کے کہ تم لوگ پاک ہو جاؤ۔ فمن شاء منکم فلیصل، جو تم میں سے طہارت چاہے تو پہنچا دے، ومن شاء فلیقطع، جو نہیں چاہتا نہ دے، پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ وما اتانا اللہ خیر مما اتاکم، جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم ہمیں دیتے ہو۔ اما ظہور الفرض، پھر آخری سوال شاید اس میں امام کے ظہور کے حوالے سے تھا، تو امام نے فرمایا کہ ظہور فرض فإنہ الی اللہ، یہ خدا کے اختیار میں ہے، وکذب وقاتون، اور جو بھی وقت معین کرتا ہے وہ کاذب اور جھوٹا ہے۔ اس توقیع میں امام علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا۔ اب میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں، یہ ہو گئے جناب آپ کے دوسرے نائب۔ تیسرے نائب ابو القاسم حسین بن روح نوبختی، کہ جو عریضہ آپ لکھتی ہیں وہ انہی کے حوالے سے سمندر میں ڈالا جاتا ہے اور انہی کے توسط سے امام زمانہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حسین بن روح تیسرے نائب ہیں، امام زمانہ کے 21 سال یہ اس منصب پر فائز رہے، اور 2 عباسی خلیفہ مقتدر اور راضی
ان کے زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری اور 326 ہجری میں یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. آخری 2 سال بھی جو دوسرے نائب کے تھے محمد بن عثمان کے، وہ اتنے ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے کہ آخری 2 سال جو 304 اور 305 ہجری ہے اس میں انہوں نے خمس وغیرہ لینا اور جو چیزیں امور سے کاننا آہستہ آہستہ ان کے حوالے کر دیے تھے. تو اگر ان کو بھی ساتھ ملا دیں تو ان کے 23 سال ہو جائے گا، ورنہ جس کو کہیں اصولی طور پر ان کی وفات کے بعد ان کا جو زمانہ ہے جو 21 سال کا زمانہ بنتا ہے. یہ نائب جو ہیں، یہ تیسرے نائب جو جناب حسین بن رو ہیں، ایک مرتبہ ان کا بڑا دل چاہا کہ یہ حج کے لیے جائیں. انہوں نے امام زمانہ سے حج کے لیے اجازت مانگی کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا لا تخرج هذه السنة، اس سال نہ جاؤ. پھر کچھ مدت بعد دوبارہ انہوں نے امام سے اجازت طلب کی تو امام نے کہا کہ اذا کان لا بد فکن فی القافلة الاخیرہ، اگر بہت ضروری ہو گیا جانا تو پھر آخری قافلے کے ساتھ جانا. اور انہوں نے سارے شروع کے قافلے چھوڑ دیے. وہ سارے قافلے ایسے بنے کہ سب کا جو ہے ٹکراؤ راستے میں جو ڈاکو وغیرہ ہوا کرتے تھے ان سے ہوا، نتیجے سے سارے مارے گئے. یہ آخری قافلہ وہ قافلہ تھا جو اپنے مقصد تک پہنچا اور محفوظ رہا ان قاتلوں اور ان غارت گروں سے. اس وجہ سے یہ اس قافلے میں گئے اور وہ وہاں پہ بچ گئے. تو 21 سال یا 23 سال ان کی مدت سفارت. ان کے بعد جب ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اپنا منصب کو جو ہے وہ چوتھے نائب جو علی ابن ابو الحسن علی ابن محمد سموری ہیں ان کے حوالے فرمایا. اور 3 سال انہوں نے اس سفارت کے عہدے کو چوتھے نائب نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا. 15 شعبان 329 ہجری یہ وہ زمانہ تھا جو ان کی آنکھیں بند ہونے کا زمانہ اور سفارت خاصہ کے اختتام کا زمانہ. اب اسی چوتھے نائب کو جو میں نے کہا تھا نا ابھی سسٹم امام نے دے کر گئے ہیں، وہ سسٹم کیا دے کر گئے ہیں دیکھیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالآخر دنیا سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اب جو بھی حکمت پروردگار عالم تھی وہ یہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ امام پردہ غیبت میں چلے جائیں، یعنی غیبت کبریٰ سٹارٹ ہو جائے. تو ٹیمپریری طور پر جو امام علیہ السلام نے سسٹم دیا وہ یہ دیا کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم. سیکوینس یہ بن گیا کہ جو بھی واقعات اور مشکلات آپ کو پیش آئیں اس میں ہمارے جو راویان حدیث جو مجتہدین ہوا کرتے تھے ان کی طرف رجوع کرو. فانہم حجتی علیکم، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں. تو سیکوینس یوں بنا، خدا نے حجت بنایا ان کو، انہوں نے اس زمانے کے لیے ان کو ہمارے لیے حجت بنایا. اب یہاں سے وہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ ان کے اختیارات کتنے ہیں. میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن جو فقی جن روایتوں کو صحیح مانتے ہوئے نتیجہ نکالتا ہے ہم تابع ہیں اس کے، ہمیں کسی پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. آغا سیستانی نے ایک نتیجہ نکالا، میں کہوں جی آغا سیستانی نے یہ کیسے نکال دیا، آغا کوئی تو یوں کہتے تھے، تو وہ کہتے ہوں گے وہ ان کا نظریہ تھا، یہ ان کا نظریہ ہے. میں کہوں جی آغا سیستانی نے یہ کیسے کہہ دیا یا آغا خوئی نے یہ کیسے کہہ دیا، امام خمینی تو یہ کہتے تھے، وہ کہتے ہوں گے وہ ان کا نظریہ تھا. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. جس طریقے سے نماز ہو، روزہ ہو، خمس ہو، باقی امور کے اندر اجتہادات چلتے ہیں اور ہم ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتے، تو کیوں اس مسئلے میں اختیارات کے مسئلے میں آ کے ہم کیوں اعتراضات کرتے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کو جبری طور پر قبول کروانا چاہتے ہیں کہ تم اس کی بات مانو اور اس کی بات نہ مانو اور اس کی بات مانو اور اس کی بات نہ مانو؟ یہ اجتہادی مورد ہے. لہذا اب جو فقیر جتنے اختیارات کو سمجھے گا روایتوں سے وہ اتنے اختیارات کا قائل ہوگا اور اسی اعتبار سے وہ اپنے فتوے یا اپنی باتیں آپ تک منتقل کرے گا. لہذا یہ ایک سسٹم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. لہذا یہ جو اچھا یہ اب نیابت خاصہ ہے، نیابت عامہ ہے. یہ نیابت عامہ ہے. پچھلی خاصہ تھی اس لیے کہ پرٹیکولر شخص ہوا کرتا تھا. امام نے اب یہاں پہ کسی کا نام نہیں لیا، نہیں کا ایکس، نہیں کا وائی، نہیں کا زیڈ، نہیں کا اے، نہیں کا بی، نہیں کا سی. امام نے کہا جو بھی راویان حدیث ہیں ہمارے، اور بعض دوسری روایتوں میں بھی کرائیٹیریا آیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ امام عسکری کی روایت عرض کی ہے، من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ
مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلد. یہ معیار ہے، کرائٹیریا ہمارے پاس. دین فروش نہ ہو، مطیع امر مولا ہو، اپنے خواہشات نفس کا پیرو نہ ہو. ایسا جو بھی مجتہد ہے وہ آپ کے لیے حجت علیکم، اور ہم ان کے اوپر خدا کی طرف سے حجت. تو مجتہد جس کو ہم کہتے ہیں مجتہد جامع الشرائط، یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے حجت ہیں. ان کو حجت قرار دیا گیا ہے. ان کی تقلید اور ان کے اعتبار سے، یعنی اگر آپ خود ان کو جس کی بھی آپ تقلید کرتی ہیں اس کے ہاتھ میں دیجیے، گویا آپ نے امام زمانہ کے ہاتھ میں دے دیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ امام زمانہ کے ہاتھ میں خمس دینے کے بعد یہ حق رکھتی ہیں کہ آپ ان سے سوال کریں کہ جی یہ آپ کہاں خرچ کریں گے، یہ بتائیں پہلے، اور کس کو دیں گے اور کیوں دیں گے اور کیسے دیں گے اور کیسے نہیں دیں گے؟ نہیں رکھتے نا ہم حق. بلا پھر ان کا مال تو ہم نے دے دیا ان کو. ان کے مطلب آپ کی جیبوں میں جو پیسے ہیں، کیا مجھے حق ہے میں آپ سے پوچھوں بھی آپ یہ کہاں خرچ کریں گی؟ کیا حق ہے مجھے؟ صرف یہ کہ جی میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو حق جی حق ہو گیا، تو ایسا اتنا حق تو خدا نے نہیں دیا مجھے. درست. جب میں آپ کے مال سے نہیں پوچھ سکتا تو آپ بھی پھر میرے مال سے نہیں پوچھ سکتی نا. یہ حق تو دو طرفی ہے نا. یہ مال امام کا مال ہے، آپ نے جا کے مجتہد کو جو نائب امام ہے اس کے حوالے کر دیا. اب کیا حق ہے آپ کو کہ آپ ان سے پوچھیں گے جی آپ کہاں خرچ کریں گے اور کیسے خرچ کریں گے، ادھر کیوں اتنا دے رہے ہیں تو ادھر کیوں نہیں اتنا دے رہے، اور ادھر آپ نے دے دیا اور ادھر آپ نے نہیں دیا. ہمیں کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری فقط دینے کی حد تک ہے. سوال جواب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے دے دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ کا وظیفہ ادا ہو گیا. اب فرض کریں، بالفرض، فرض المحال کے باب سے کہہ رہا ہوں، یہ ہوتا نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. باتیں یہاں پہ پکڑی جاتی ہیں اور صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کل کو فرض کریں کوئی بھی مجتہد ایکس وائی زیڈ جس کی تقلید میں آپ ہیں، آپ نے اس کے حوالے خمس کی، اس نے سارا ڈھیر رکھا روپوں کا اور آگ لگا دی. صحیح ہے، وہ جانے اور امام جانے، وہ امام کو جواب دیں. لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس سے کہ بھائی آپ نے یہ آگ کیوں لگا دی؟ اس کو سردی لگ رہی تھی، اس نے آگ روشن کر دی مثلا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف سمجھانے کی حد تک تھا. اور عرض خدمت یہ ہے کہ ہمیں اتنا اعتبار، کیونکہ جب آپ ایک کو عادل مان رہے ہیں، دیکھیں اس کی شرائط میں ہے نا کہ آپ عادل کو دیکھیں. عادل کا مطلب کیا ہے؟ عادل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادہ شریعت سے اور شریعت کے راستے سے نہیں ہٹتا. جب آپ اتنا اعتبار رکھتی ہیں کہ وہ شریعت کے راستے سے نہیں ہٹتا، اپنا پورا دین اور ایمان تو اس کے حوالے کر دیتی ہیں اور پیسے کے مسئلے میں اس کے لیے پریشان ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے پیسہ آپ کے ایمان سے زیادہ قیمتی ہے. تو جو قیمتی چیز ہے اس میں انسان کو پریشان ہوتا ہے، وہ تو ہم آرام سے کس نے کیوں عمل کیا جائے؟ آقا سیستانی نے کہا تھا ہم نے یہ کر لیا. اور پیسے کے مسئلے میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار وہ پتہ نہیں کہاں خرچ کریں. کتنے سارے لوگ اسی لیے خوف سے دیتے کہ یہ پتہ نہیں کہاں خرچ کرتے ہیں، ہم خود خرچ کریں گے. جبکہ اختیار نہیں ہے ہمیں خود خرچ کرنے کا. آپ کا مال نہیں ہے کہ آپ خود خرچ کریں، یہ امام کا مال ہے، امام کی رضایت کے ساتھ خرچ ہونا چاہیے. لہذا یہ صورتحال ہے. اور چوتھا جو آپ کے نائب ہے، میں ایک آخری جو ان کو جو توقیع آئی تھی وہ یہ تھی. کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا ان سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بعد اب امر کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ بس آخری رحمت ہے، وقت تو ہو گیا پورا. تو ان کے پاس جو توقیع آئی ہوئی تھی انہوں نے وہیں پہ اس کی سیل کھولی اور ان کے سب کے درمیان اس توقیع کو پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاظ توقیع کے. یا علی ابن محمد سموری، اے علی ابن محمد سموری، عظم اللہ اجر اخوانک فیک فانک میت ما بینک و بین ستۃ ایام. خدا تمہارے غم میں تمہارے مومن بھائیوں کے اجر کو عظیم کرے، تم آج سے 6 دن بعد مر جاؤ گے. درست. فجمع امروں کا، اپنے امور کو جمع کر لو، یعنی اپنے سارے کھاتے حساب کتاب صحیح کر لو. ولا تو سے الی احد، اب کسی ایک کی نام بھی وصیت نہ کرنا. درست. فیقوم مقامک بعد وفاتک، تاکہ وہ جو جس کو وصیت کرو وہ تمہاری قائم مقام ہو جائے. ایسے کسی شخص کے نام وصیت نہ کرنا. فقد وقعت الغیبۃ التامہ، غیبت کبریٰ کو غیبت تامہ سے تعبیر کیا امام نے کہ اب غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو رہا ہے. فلا ظہور الا بعد ان یأذن اللہ ذکرہ، اب جب تک خدا اذن نہیں دے گا اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا. وذالک بعد طول الامد، اور یہ ایک طولانی مدت کے بعد ہوگا. وقسوۃ القلوب، اور دل
سخت ہو جائیں گے اس وقت ہوگا. وامتلاء الارض جورا، اور جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی پھر ہوگا. وسیاتی من شیعتی من یدعی المشاہدہ، ان قریب ایسے ہمارے شیعہ تمہیں ملیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہمارا امام سے رابطہ ہے. الا فمن ادعى المشاہدہ قبل خروج السفیانی والصیحہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو مشاہدے کا اور ارتباط کا دعویٰ کرے سفیانی کے ظہور سے پہلے اور اس چیخ سے پہلے کہ جو بلند کی جائے گی، جو علامات ظہور میں ایک ہے، فَهُوَ كَذَّابٌ مفترن، وہ جھوٹا بھی ہے اور جھوٹ باندھنے والا بھی ہے. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. یہ آخری توفیق امام کی، یعنی آخری خط جو امام نے لکھا وہ یہ خط تھا جس میں امام نے آخری نائب کو منع کر دیا کہ کسی کو وصیت نہ کرنا، اب کوئی نائب خاص نہیں بنے گا، اب نیابت تامہ کا زمانہ ہے. اور نیابت تامہ میں معیار وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسی لیے ان کو نائبین خاص سے تعبیر کیا جاتا ہے جو غیبت صغریٰ کے تھے، اور غیبت کبریٰ میں جو ہیں جو مجتہد جامع الشرائط ہے اس کو نائب عام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا نام لے کر ان کو نیابت نہیں دی گئی، کرائیٹیریا کے تحت نیابت دی گئی ہے. جو بھی اس کرائیٹیریا میں آئے گا وہ امام کا نائب ہے، اور یہ مجتہد جامع الشرائط ہوا کرتا ہے. امام کا کرائیٹیریا مجتہد جامع الشرائط ہے، ایسا مجتہد کہ جو مجتہد بھی ہو، یعنی حلال و حرام جانتا ہو ائمہ کے، اور وہ شرائط جو لازم شرائط ہیں جو آپ پڑھ چکی ہیں تقلید کے چیپٹر میں، وہ شرائط کا حامل ہو. تو یہ مجتہد جامع الشرائط ہر. اچھا، یہاں سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے ہمیں. دیکھیں امام نے، مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ سادات حضرات ہیں تو آپ لوگوں کے عقیدے تو ہم لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے امام کے علم غیب کے حوالے سے؟ عقیدتنا فی علم الغیب الامام ما ہوا، کیا عقیدہ ہمارا علم غیب کے بارے میں؟ آپ میں سے کتنے لوگ قائل ہیں اس بات کے کہ امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے؟ یہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ائمہ حامل علم غیب ہوا کرتے ہیں. درست. علم غیب کا مطلب کیا ہے؟ آئندہ کو بھی جانتے ہیں. درست. حالانکہ مجھے ایک بات بتائیں، امام عسکری ہوں یا امام زمانہ ہوں، ایک زمانے میں بیٹھ کر، اس کا مطلب ہے آئندہ بھی دیکھ رہے ہیں نا. آئندہ کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کرائیٹیریا کا حامل ہو وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے. اس میں کہیں کوئی قید آئی کہ ایک وقت میں ایک ہی ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو تو پتا تھا نا کہ یہ زمانہ آنے والا ہے، خوئی نے کچھ کہنا ہے، خمینی نے کچھ کہنا ہے، سیستانی نے کچھ کہنا ہے، خامنائی نے کچھ کہنا ہے، مثلا ایکس نے کچھ کہنا ہے، وائی نے کچھ کہنا ہے. جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ جانتے کے باوجود انہوں نے نہیں کہا کہ بھائی میرے بعد مثلا فرض کریں 2015 میں جو ہے وہ حجت ایکس ہوگا. وہ تو یہ بھی کر سکتے تھے نا، ہر سال کے حساب سے ایک بیان کرتے جی یہ حجت ہوگا، اس کا زمانہ اتنے مدت تک چلے گا، اس کے بعد پھر یہ ہوگا. جس طرح روایتوں میں ائمہ کے نام آئے ہیں، روایتوں میں وہ 313 مومنین کے نام آئے ہیں، وہ 313 میں 50 خواتین بھی ہیں، ان 50 خواتین کے نام آئے ہیں. تو یہ نام دینا مشکل تھا امام کے لیے. دے سکتے تھے نا کہ جی اس زمانے میں خوئی، اس زمانے میں خمینی، اس زمانے میں ایکس، اس میں وائی، اس میں وائی، اس میں ان کی اتنی مدت ہوگی، بس چلتے رہو. نہ کوئی اختلاف ہوتا، نہ کوئی مشکلات کھڑی ہوتی. مگر اس کے باوجود امام نے نام نہیں دیے، کرائیٹیریا دیتا کہ یہ معیار ہے. کا مطلب ہے کہ امام کو پتا تھا کہ اختلافات ہوں گے، اس کے باوجود امام اس پہ راضی ہیں کہ خوئی کچھ کہے، خمینی کچھ کہے، اور دونوں ہی حجت خدا ہو جائیں. اس کا مطلب ہے امام اس پہ راضی ہیں کہ آغا خامنائی کچھ کہیں، آغا سیستانی کچھ کہیں، اس کے باوجود دونوں حجت خدا ہو جائیں اگر دونوں میں کرائیٹیریا موجود ہے. مطلب نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ کیونکہ امام نے تو ایک عمومی قانون دیا نا، جو اس کرائیٹیریا کا حامل ہے وہ حجت ہے میری طرف سے تمہارے اوپر. اب اس کرائیٹیریا میں اگر 10 آ جائیں گے تو 10 بھی حجت خدا بن سکتی ہیں، پھر ہمیں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے شیطانی حربے ہیں. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم لوگ اتحاد کے ساتھ اور متحد ہو کے، ہم لوگ آپس کا اتحاد کر نہیں پاتے ہیں اور ہم اتنے لمبے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں. کم سے کم شیعہ کا اتحاد تو قائم کر لیں ہم لوگ، شیعہ تو آپس میں متحد ہو جائیں، تو اس کے بعد ہم اگلے مرحلے پہ جائیں گے نا.
دیکھیں جو کام ہم لوگ دین سیکھتی ہیں، آپ کیوں سیکھتی ہیں؟ دین کیوں سیکھتی ہیں آپ لوگ؟ اکثر دین کے طالب علموں سے پوچھا جائے، کہتے ہیں جی تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں کو سدھارنے کے لیے، اپنے آپ کو سب بھولے بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم یہی کرتے ہیں، ہم اپنے کو سدھارنے کے چکر میں نہیں ہیں، ہمیں فکر ہے دوسروں کی، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے مرحلے میں آپ اپنے آپ کو سدھاریں، اس کے بعد دوسروں کی طرف جائیں۔ بے عین یہی چیز وہاں پہ بھی ہے، بے عین یہی چیز وہاں پہ بھی ہے کہ ہم پہلے شیعوں میں تو اتحاد قائم کریں، پھر آگے بڑھیں گے۔ شیعوں میں اتحاد ہم سے قائم ہوتا نہیں ہے، شیعہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو نہیں رہے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں اتنے لمبے چوڑے اتحاد کی۔ تو دیکھیں اسٹیپ وائز چلیں تو کام ہو سکتے ہیں۔ وہ بچپن سے آپ ایک قصہ سنتے ہیں نا کہ ایک کسان تھا، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے سارے بچوں کو بلایا اور ایک لکڑیوں کا گٹھا جو ہے ایک ایک کے ہاتھ میں دیا کہ اس کو توڑو۔ سب نے کوشش کی، نہیں ٹوٹا۔ پھر اس نے سب کو ایک ایک لکڑی کر کے دی تو سب سے ٹوٹ گیا۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم لوگ لکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ لکڑیاں گٹھا نہیں بنے گی اس وقت تک ہماری صفیں مضبوط نہیں ہو سکتی، اور پہلے ہم اس کو مضبوط کریں پھر ہم آگے کی سوچیں، اسٹیپ وائز آگے بڑھیں تو امکان ہے اس بات کا۔ اگر ہم ترتیب کو چھوڑ کر کام کرنا شروع کریں گے تو کبھی بھی، اسی لیے آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ بھی نہیں سدھر رہا، اس لیے کہ ہم سب کو دوسروں کی فکر ہے، اپنی فکر ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی فکر کرنا شروع کر دیں، معاشرہ خود ہی سدھر جائے گا۔ آپ دوسروں کی فکر چھوڑ دیں، آپ صرف اپنی فکر کرنا شروع کر دیں، کیونکہ معاشرہ یہ انہی افراد سے مل کر بنتا ہے۔ میں اگر اپنے تئیں سدھر جاؤں، آپ اپنے تئیں سدھر جائیں، آپ تو معاشرہ سدھر گیا۔ ہم سب فکر کرتے ہیں دوسروں کی، اپنے آپ کو